अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। आज कमरुद्दीन ने अज़ान देनी है। कमरुद्दीन का कहा था आज। कमरुद्दीन कहाँ है? हाँ, इसलिए मजबूरी है। ठीक है, चलें आप दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ سورہ العنکبوت آیت 46۔ یہ آیت غالباً میں پہلے بھی نماز کے تسلسل میں پڑھ چکا ہوں اور اس کے بعض مضامین آپ کے سامنے کھول کر پیش کیے تھے۔ آج بھی نمازی کے تسلسل میں ایک خطبہ ہوگا جس کا بنیادی نقطہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو خدا تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ سے تعلق رکھنے والا حصہ ہے۔ وہ صفات جو کائنات پر جلوہ گر ہوتی ہیں اور انسان پر جلوہ گر ہوتی ہیں، وہ 4 بنیادی صفات بیان فرمائی گئی ہیں
رب العالمین، الرحمن، الرحیم اور مالک یوم الدین، ان تمام صفات کو انسان سے باندھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یعنی ان صفات پر جتنا غور کریں اتنا ہی زیادہ ان میں دلچسپی ہوتی چلی جاتی ہے، اور انسان کا بہت دل چاہتا ہے اگر اس نے غور سے ان صفات کو سنا ہو یا نماز میں سنا ہو یا ویسے غور سے پڑھا ہو، تو اس کے دل میں بے انتہا خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ میں رب سے بھی تعلق جوڑوں، رحمان سے بھی جوڑوں، رحیم سے بھی جوڑوں اور مالک یوم الدین سے بھی جوڑوں۔ یہ اس کی تعلق کی خواہش کوئی نیکی پر مبنی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک ایسی خواہش ہے جو طبعی طور پر ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اور تمام دنیا میں تعلقات کے روابط انہی چار صفات سے قائم ہوتے ہیں۔ جو بھی کسی کا رازق ہو، خواہ وہ کمپنی کا مالک ہو یا حکومت کا کوئی بڑا افسر ہو، وہ رزق کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ان معنوں میں وہ رب بنتا ہے، اگرچہ رب العالمین نہیں۔ یعنی اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ بدلتے ہوئے اقتصادی حالات پر بھی کنٹرول کر سکے۔ اس لیے ایسے رب جو خاص دائرے سے تعلق رکھنے والے، خاص محدود دائرے سے تعلق رکھنے والے رب ہوں، جب حکومتیں بدلتی ہیں، اقتصادیات میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور بحران پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ رب بیچارے اسی بحران میں ہی بہ جایا کرتے ہیں، کچھ بھی ان کا باقی نہیں رہتا۔ لیکن جب تک ان کے ساتھ کسی کی ربوبیت وابستہ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ہمیشہ کی ضمانت دینے والے لوگ نہیں ہیں، عارضی طور پر ان کے ساتھ ربوبیت وابستہ ہے، دیکھو کیسا کیسا ان کی خوش آمدیں کی جاتی ہیں، کس طرح لوگ ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، انہی کو مائی باپ بناتے ہیں، سب کچھ انسان کے وہی کچھ ہو جاتے ہیں۔ تو ربوبیت سے تعلق جوڑنا کوئی نیکی نہیں ہے، یہ ایک فطرت کی مجبوری ہے، اس کے بغیر کسی کا گزارا چل ہی نہیں سکتا۔ تو رب العالمین کا نام سن کر اگر آپ اس پر غور کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ رب سے تعلق جوڑنا رب پر کوئی احسان نہیں ہے، قطعاً کوئی احسان نہیں۔ رب آپ سے تعلق جوڑ لے اور آپ کی محبت کا جواب دے تو یہ اس کا احسان ہے، آپ کا احسان نہیں۔ اس حقیقت کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کیونکہ اکثر نماز پر اعتراض کرنے والے اس حقیقت سے بے خبری کے نتیجے میں اعتراض کرتے ہیں۔ دوسرا الرحمن ہے۔ کوئی شخص اپنے مزاج کے لحاظ سے بہترین رحمانیت کے نمونے دکھانے والا ہو، یعنی ہر شخص سے بہت ہی محبت سے پیش آئے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، خواہ وہ ان کو مانگے یا نہ مانگے، اس کی سوچ سے بھی پہلے یہ اندازہ لگائے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ کون پاگل ہے جو ایسے شخص سے تعلق نہیں جوڑے گا اور اس سے تعلق قائم کر کے یہ سمجھے گا کہ گویا میں نے اس پر احسان کیا ہے؟ واقعتاً پاگل ہوگا جو یہ خیال کرے گا، کیونکہ رحمان سے تعلق جوڑنا ایک فطری تقاضا ہے، ناممکن ہے کہ دل رحمان کی طرف لپکے نہیں اور کسی رحمان کی طرف دوڑتے ہوئے اس کے حضور اپنا سر نہ جھکا دے۔ لیکن دنیا کے رحمان کس حد تک رحمان ہوتے ہیں؟ بالکل معمولی رحمان، اور ان کی رحمانیت کا اعتبار بھی کوئی نہیں، کبھی حالات بدل جائیں تو وہ بھی ساتھ ہی بدل جاتے ہیں۔ اور رحمان وہ نہیں ہے جن کا ساری کائنات سے تعلق ہے، کائنات کا تعلق اس رحمان سے ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ بس ان کی رحمانیت کائنات میں ہونے والے واقعات سے
منفی طور پر متاثر ہو سکتی ہے۔ رحمان تو ہیں، ماں بھی رحمان ہوتی ہے، خصوصیت کے ساتھ رحمی تعلقات کے لیے رحمانیت کا لفظ بولا جا سکتا ہے، مگر ایک قومی آفت آ پڑے تو اس کی رحمانیت کیا کام کرے گی؟ اس کی آنکھوں کے سامنے بچے آگ میں جل جائیں گے، وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ بعض گھروں کو آگ لگ جاتی ہے، بچے اندر پھنس جاتے ہیں، باہر مائیں چیختی چلاتی رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی رحمانیت کا کوئی اثر بھی آگ کو پار کر کے ان کے بچوں کو بچانے کا موجب نہیں بن سکتا۔ یہ بہت ہی معمولی ایک ادنا سی مثال ہے، مگر رحمانیت پر آپ جتنا غور کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت پر، آپ کو دنیا کی رحمانیت کے نظارے بالکل ایک معمولی حقیر سے واقعات دکھائی دیں گے، جن کے اندر ہمیشہ آپ کا ساتھ دینے اور آپ کو سنبھالنے اور کائنات کے اثرات سے آپ کو بچانے اور کائنات کے فوائد سے آپ کو متمتع کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ رب العالمین کے بعد رحمان کا نام سنتے ہیں تو اس سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو دل اچھلتا ہے تو ایسا ہے جیسے بچہ دودھ کے لیے بےتاب ہو کر اس کا دل ماں کے لیے اچھلتا ہے، اور ماں کا دل جواباً اس کے لیے اچھلتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کے ساتھ آپ جو تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ رحمانیت پر غور کریں تو یہ ایک ایسا بے اختیار تعلق ہے جس کے بغیر آپ کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے رحمانوں کے ساتھ تو آپ دوڑ دوڑ کے تعلق قائم کریں جو عارضی اور حقیقت میں بے معنی ہیں، لیکن رحمان وہ خدا جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے قرآن کو پیدا کیا، اس کے لیے دل میں تعلق کی خواہش پیدا نہ ہو تو یہ بے وقوفی ہے، یا انسان بے وقوفی بھی نہیں، پاگل پن ہے۔ کوئی معقول آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ رحمانیت کے جلوے دیکھے اور اس کا دل اس کی طرف نہ لپکے۔ اس کے بعد رحیم ہے۔ اب رحیم پر غور کر لیں، وہ ذات جو اپنے رحم کو بار بار لے کر آتی ہے، کبھی بھی اس کا رحم ہمیشہ کے لیے پیٹھ نہیں دکھاتا، وہ ہمیشہ بار بار ایک دفعہ زائل ہو جانے کے بعد پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، اور انسان جانتا ہے کہ اس کے لیے ایسے مواقع کا بار بار پیدا ہونا ضروری ہے جن سے وہ استفادہ کر سکے۔ اگر پہلے کبھی استفادہ نہ بھی کیا ہو تو پھر اگلے سال وہی موسم دوبارہ آ جائیں، وہی رحمانیت کے جلوے دوبارہ نظر آئیں، اور ایک انسان جس نے اپنی عمر پہلے ضائع کر دی ہو وہ کبھی تو رحمانیت کے بار بار آنے والے جلووں سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ رحیمیت کا مضمون ہے۔ اب بتائیں کون ہے جو تعلق جوڑے رحیمیت سے اور سمجھے کہ بڑا میں نے احسان کیا اور یا تعلق ہی نہ جوڑے؟ دونوں صورتیں پاگل پن کا نشان ہے۔ دونوں صورتوں میں نیکی کا کوئی سوال ہی نہیں، احسان کا کوئی سوال نہیں، یعنی تعلق جوڑنے والے کی طرف سے جس کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہے اس پر ایک ذرہ بھی احسان نہیں، نہ یہ نیکی ہے کہ آپ اس سے تعلق باندھیں۔ پھر آپ اس کو کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ ہر کوشش، ہر محنت، ہر چیز کا آخری نتیجہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب کون پاگل ہے جو اس سے منہ موڑ لے گا؟ اب تک یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس میں ایک گہری منطقی دلیل موجود ہے کہ آپ جب رب العالمین، رحمان، رحیم یا مالک سے تعلق جوڑنے کی خواہش پیدا کرتے ہیں تو اس میں ایک ذرہ بھی اس پر احسان نہیں، تمام تر احسان آپ پر ہے۔ اب یہ جو 4 صفات ہیں ان کا بندوں سے تعلق کیسے جوڑا جاتا ہے؟ نماز میں اچانک بے اختیار آپ کہہ اٹھتے ہیں ایاک نعبد،
اے وہ ذات جو رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب بتائیں وہ پاگل جو کہتے ہیں کہ عبادت کیوں کرتے ہو، کیا ضرورت ہے خدا کو تمہاری عبادت کروانے کی؟ کیا ان کا جواب ان باتوں میں نہیں ہے؟ کیا آپ کے عبادت کرنے کے نتیجے میں ایک ذرہ بھی احسان ہوگا رب رحمان رحیم اور مالک یوم الدین پر؟ عبادت تو ان صفات کا ایک لازمی نتیجہ ہے جو آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، آپ پر احسان کرنے کے لیے پیدا ہو سکتا ہے اگر آپ اس کی عبادت کریں۔ بس سب سے پہلے تو وہ سارے دہریہ یا دوسرے مذاہب کے لوگ جو یہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ ہم عبادت کیوں کریں، اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری چاپلوسی کی، اس کے سامنے کیوں سر جھکائیں، یہ اللہ کی انانیت ہے جس کے نتیجے میں وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ان سب کا جواب اس میں آ گیا ہے۔ دنیا میں تو تم چھوٹے چھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے پھرتے ہو، تمہارا تو شیوا ہی عبادت ہے۔ انسان تو عبادت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، یا وہ جھوٹے معبودوں کی جھوٹی عبادت کرے گا، یا اس کے لیے یہ امکان ہے کہ ایک سچے معبود کی سچی عبادت کرے۔ کوئی ایک انسان آپ دنیا میں دکھائیں جس کو جو عبادت پر مجبور نہ ہو۔ عبادت کا ایک معنی ہے غلامی، کسی اعلیٰ ہستی سے نیچے ہونا اور اس کے سامنے سر جھکانا تاکہ اس سر جھکانے سے اس کو کوئی فائدہ مل جائے۔ ساری دنیا میں تلاش کریں، ایک بھی آپ کو ایسا انسان نہیں ملے گا جو عبادت نہ کرتا ہو، سوائے پاگلوں کے۔ پاگل بیچارے مجبور ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت ہوتی کیا ہے، نقصان اٹھاتے پھرتے ہیں پھر بھی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کرنے والے انسان ضرور کسی نہ کسی معبود کو اپنا رزاق سمجھتے ہیں، اپنی طاقت کا منبع سمجھتے ہیں، اپنے اموال کی حفاظت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنے اوپر رحم کرنے کے لیے ان کا وجود ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ بارہا انسان رحم کا محتاج ہوتا ہے۔ اور پھر مالک یوم الدین سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ مالک یوم الدین کسی کو نہ بھی سمجھیں، چھوٹا سا مالک بھی ہو تو اس کی عبادت کریں گے، کیونکہ ملکیت سے آپ کو حصہ نہیں دے گا اگر آپ اس کو مالک یقین نہیں کریں گے، اور اگر مالک سے تعلق نہیں رکھیں گے تو اس کی ملکیت سے کیسے تعلق ہوگا؟ اسی کے اندر بادشاہت آ جاتی ہے، اسی کے اندر تمام دنیا کی سیاسی طاقتیں آ جاتی ہیں جن کے اندر ملوکیت کی ایک کچھ شان پائی جاتی ہے۔ وہ حکومتوں کی طرف سے ان ملکوں کے مالک بنائے جاتے ہیں جو خود انہوں نے پیدا نہیں کیے، وہ پہلے سے ہی وجود میں آ چکے ہیں، ایک نظام جاری ہو چکا ہے، لیکن عارضی سی ملکیت ان کو ان حکموں پر، ان ملکوں پر نصیب ہوتی ہے اور وہ مالک بن بیٹھتے ہیں۔ جب وہ واقعتاً مالک بن بیٹھیں تو ان کو ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے، اور ڈکٹیٹر بھی آج آئے اور کل چلے گئے، اور زندگی کے بعد رہیں بھی تو بالآخر انہوں نے رخصت ہونا ہے، ان کی ملکیت کا پول کھل جاتا ہے کہ وہ حقیقت میں مالک نہیں تھے۔ اب بتائیے نماز پڑھنے کی حکمت ان سورہ فاتحہ ہی سے واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سورہ فاتحہ نے آغاز ہی میں بتا دیا کہ تم مجبور ہو عبادت پر، اگر نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، اور رب العالمین رحمان رحیم مالک کی عبادت چھوڑ کر جب کسی اور کی عبادت کرو گے تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اول تو تمہارے فائدے محدود ہوں گے، اور دوسرے جتنا فائدہ بھی تم اٹھاؤ گے اس کے باقی رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس پر بے اختیار کیا انسانی روح سے آواز اٹھتی ہے کہ نہیں؟ ایاک نعبد، اے وہ ذات جو ان تمام صفات کی حامل ہے، ہم اپنی خاطر نہ کہ تیری خاطر
تیری عبادت پہ مجبور ہو گئے ہیں اور اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. ایاک نعبد. لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے. یہ وعدہ کرتے ہی انسان سمجھتا ہے کہ عبادت کا دعویٰ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. عبادت اپنے فائدے کے لیے کی جاتی ہے، اس میں تو شک نہیں، لیکن دنیا کے معبودوں کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے کہ ہمیں تم سے تعلق ہے. لیکن رب العالمین کو، رحمان رحیم مالک یوم الدین کو کیسے دھوکہ دے ہوئے؟ وہ تو دلوں کی پاتال تک نظر رکھتا ہے. جب اس کے حضور یہ دعویٰ کرو گے کہ ایاک نعبد، تو ظاہر بات ہے کہ باقی معبودوں کی نفی اس عبادت کے اس بات میں شامل ہے. صرف تیری عبادت کرتے ہیں، غیروں کی نہیں کرتے. یہ کہنے کے بعد جب انسان دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو سارے جھوٹے معبود اس کے سامنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر انسان واقعتاً اپنے بیدار شعور کے ساتھ اپنا جائزہ لے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ نماز سے نکلا اور غیروں کی عبادت شروع ہوگی. اس مضمون میں آپ کو یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ غیروں سے مدد لینا غیروں کی عبادت نہیں ہے اگر وہ مدد حقیقی معبود کے منشا کے خلاف نہ ہو. یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کریں گے اور واپس جا کر اپنے مالک کو بھی خوش، یعنی اپنے رزق کے ذریعہ کو، جو رزق کا ذریعہ خدا نے بنا رکھا ہے، کسی فرم کا مالک ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، دل کی سچی نیت کے ساتھ اس کے کام کو جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کرتے ہیں، تو یہ اس کی عبادت نہیں ہے. لیکن اگر خدا کہے کہ یہ کام چھوڑ دو، اس رزق میں تمہارے لیے میرا منشا شامل نہیں ہے، اس وقت اگر آپ اس کو کرتے چلے جائیں تو یہ اس کی عبادت ہے. ایاک نعبد کا مضمون وہیں ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. کوشش کرو کہ کوئی ملک تمہیں پناہ دے دے، لیکن جب جھوٹ کے ذریعے پناہ مانگو گے تو تم نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے. اور اگر تمہیں پناہ نہیں ملتی تو رونے پیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہی معبود تھا جس پر تمہاری بنا تھی؟ کیا اللہ رزاق نہیں ہے؟ کیا وہ تمام زمینوں کو مالک نہیں ہے؟ جہاں بھی جاؤ گے اگر اس سے تعلق قائم ہے تو ذرہ بھی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا. اس لیے عبادت کا مضمون دنیا کی زندگی میں پڑھ کر ان کے تعلقات میں جگہ جگہ پہچانا جاتا ہے، اور ہر انسان معلوم کر سکتا ہے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں. کیا میرا ایاک نعبد کا وعدہ سچا تھا یا غلط تھا؟ چونکہ یہ بہت مشکل مضمون ہے. ایک دفعہ میں نے تفصیل سے اس کے بعض مواقع آپ کے سامنے رکھے تھے، جن مواقع میں سے گزرتے ہوئے اگر آپ آنکھیں کھولے ہوئے ہوں تو آپ کو اپنی عبادت کی حقیقت معلوم ہو سکتی تھی. لیکن میں اسی مضمون کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. میں صرف آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایاک نعبد کا مضمون اگر آپ نے غور کیا ہو تو بڑا مشکل دکھائی دے گا، اور مان دل سے آواز اٹھے گی ایاک نستعین، تیری ہی مدد چاہتے ہیں. اب دیکھیں کتنا عجیب مضمون ہے. ایک طرف تو رب رحمان اور رحیم مالک کے صفات آپ کو مجبور کر رہی ہیں کہ اپنے فائدے کی طرف اس کی طرف دوڑیں، اور دوسری طرف آپ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی طرف بھی دوڑے پھرتے ہیں.
اور اس کی رضا کے تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وقتی ضرورت ہمیشہ دور کے فائدے پر غالب آ جایا کرتی ہے. جو نزدیک کا فائدہ ہے وہ دور کے فائدے پر غالب آ جایا کرتا ہے، اور آپ کو خدا کا فائدہ دور کا فائدہ دکھائی دیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر تو یہ مسئلہ حل ہونے دو، جب ہمیں پناہ مل جائے گی پھر نیکی کر لیں گے، اللہ میاں کو خوش کر لیں گے. یہ نزدیک کا فائدہ دور کے دائمی فائدے کو نظروں سے اوجھل کر دیا کرتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ دور کو اپنے نزدیک کریں. ایاک نستعین کا مضمون سر دست میں چھوڑتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دور کا فائدہ اگر نزدیک ہو جائے تو وہ فائدہ جس نے عارضی طور پر دور کے فائدے کو نظر انداز کرنے پر آپ کو مجبور کر دیا تھا، وہ آپ پر کوئی بھی منفی اثر نہیں ڈال سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے، اتنا دور کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ آپ کی شاہرگ سے بھی آپ سے زیادہ قریب ہے. اگر وہ شاہرگ میں آ کے بیٹھ رہے اور آپ جانتے ہو کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر کوئی نزدیک کا فائدہ اس سے تعلق کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. ایک ظاہری عقلی تقاضا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے برعکس کچھ ہو. بس خدا تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا اور ذکر الہی پر زور دینا، یہ اس بظاہر دور کے خدا کو آپ کے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی ہر نماز میں، خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو یا جو بھی حیثیت رکھتی ہو، الحمدللہ سے گزرے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. اور انسان سمجھتا ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار دہراؤں، حالانکہ نہیں جانتا کہ بار بار دہرانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھ سکا. ساری عمر رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین کا ورد کرتا رہا، لیکن ایک کوڑی بھی اس کے دل پر اثر نہ پڑا، اور نہ وہ اس رب اور رحمان کو اپنے قریب کر سکا. پس نماز وہ ہے جو صفات الہی پر غور کے نتیجے میں صفات الہی کو انسان کے اتنا قریب دکھانے لگتی ہے کہ نماز کی برکت سے آپ خدا تعالیٰ کی طرف حرکت کرنے لگتے ہیں. یوں کہا جا سکتا ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے ذریعے کوئی آپ کو ایک سواری میسر آ گئی، اس میں بیٹھ کر آپ خدا کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. اور مزید غور کریں تو دونوں باتیں بیک وقت سچی ہوں گی، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے قریب ایک بالشت پر بڑھے گا، خدا اس کی طرف گزوں دوڑ کے آئے گا. چل کے جائے گا تو اللہ دوڑتا ہوا اس کی طرف آئے گا. بس بیک وقت فاصلے مٹنے لگتے ہیں. ایک انسان آگے بڑھ رہا ہے تو جس کی طرف بڑھ رہا ہے وہ اس کی طرف اور آگے بڑھ رہا ہے. یہ اس لیے لازم ہے کہ انسان اپنا سفر خدا کی طرف اپنی طاقت سے پوری طرح طے کر ہی نہیں سکتا. جب تک وہ بعید ہستی جس کے بعید ہونے کی کوئی انتہا بھی نہیں، وہ اتنی دور ہے اپنی مخلوقات سے کہ مخلوق کو اس کی کسی صفت میں بھی حقیقتاً کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی شراکت کا کوئی حصہ نہیں. حصہ تو ملتا ہے ورنہ مخلوق بن ہی نہیں سکتی. ہر خالق اپنی مخلوق میں ایک حصہ ڈالتا ہے، لیکن اس کی مخلوق خالقیت کی صفات میں حصہ دار نہیں ہوتی.
بلکہ اس کا ایک عکس اس پر پڑتا ہے. وہ حرکتیں تو کرتا ہے ایسی جیسی خالق نے کی ہوں، لیکن اپنے آپ کو یا اپنی جیسی چیز کو بنا نہیں سکتا، تو وہ خالق کے صفات میں حصہ دار کیسے ہو گیا؟ کوئی انسان کو خود نہیں بنا سکتا، مگر انہی صفات سے استفادہ کرتے ہوئے جو خدا نے انسان کو آگے انسان کی شکلیں بنانے کے لیے عطا فرمائی ہوئی ہیں. بس خالق تو وہی ہے جس نے بنیادی طور پر انسان کی تصویریں اور آگے بڑھانے کی صفات انسان کی تخلیق میں رکھ دی ہیں. خالق وہی رہے گا. یہی وجہ ہے کہ آج کل جو یہ چل رہا ہے مضمون کہ کس طرح ایک ذرے کو لے کر انسانی گوشت یا جسم کا ایک ذرہ لے کر اس کو خاص سائنسی انداز میں تربیت دیں، ایک حصے سے گزار کر دوسرے میں داخل کریں، ایک جانور کی رحم سے نکالیں دوسرے میں داخل کر دیں، تو بالآخر کلوننگ ہو جائے گی. یعنی ممکن ہے کہ ایک بھیڑ بالکل اس بھیڑ کے مشابہ ہر چیز میں پیدا ہو جائے جس بھیڑ سے اس سفر کا آغاز شروع ہوا تھا، جس کے جسم کا ایک ذرہ لیا گیا تھا. اور عامت الناس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو انسان خالق ہو گیا. کہاں گئے دعوے کہ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے؟ لیکن یہ جو جھوٹے خالق ہیں، یہ جب تک خالق کی پیدا کردہ ذرات کو چرائیں نہیں اور خالق ہی کی پیدا کردہ زندگی کی مشینوں سے استفادہ نہ کریں، یہ کچھ بھی کلوننگ نہیں کر سکتے. وہ کلوننگ کا ذرہ نہیں بنا سکتے جس سے سفر کا آغاز شروع ہوتا ہے. یہ ناممکن ہے. آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ شاید اگلے زمانوں میں ممکن ہو جائے. تو ایسے لوگوں کے متعلق ان جیسے لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ وہ زندگی کا ابتدائی ذرہ اتنی ناممکن چیز ہے کہ اس کو بنانا تو درکنار، آج تک سائنسدان اس کو سمجھنے میں ہی ناکام رہے ہیں. ہر کوشش کے بعد بالآخر یہ نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ اگر یہ ذرہ اتفاقات کی پیداوار ہو، یعنی جو پہلی زندگی کی اینٹ بنی ہے، تو ان اتفاقات کے لیے ایک لامتناہی زمانہ پانا چاہیے. اتنا لمبا زمانہ کہ عام انسان جو حساب نہ جانتا ہو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنا لمبا زمانہ کہ ہماری ساری کائنات کا 1 ارب سال کا جو زندگی کا سفر ہے وہ اس کے مقابل پر ایسا ہی ہوگا جیسے کروڑوں میل کے مقابل پر ایک نقطہ ڈال دیا جائے کہیں. اس نقطے کو کروڑوں میل سے جو نسبت ہے اتنا فاصلہ چاہیے زمانی لحاظ سے کہ اتفاقات کے نتیجے میں شاید یہ ذرہ پیدا ہو جائے. اس کی باریکیاں لا انتہا ہیں اور انسان ان کو سمجھنے کی قدرت نہیں رکھتا. بس وہ ذرہ سمجھ ہی نہیں سکتا اس نے بنانا کیا ہے. وہ ذرے چراتا ہے. اللہ کی تخلیق سے یہ ان ذروں کو چراتا ہے اور اللہ ہی کی تخلیق کے دوسرے مظاہر میں ان کو داخل کر کے ان سے استفادہ کرتا ہے. تو خالق تو نہیں ہے، مگر خالق کا نقش اس پر موجود ہے. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. خالق کا نقش نہ ہو تو تصویر بنی نہیں سکتی. ہر تصویر کا ایک خالق ہے جس پر اس تصویر بنانے والے کے دماغ، اس کے خیالات، اس کے مقاصد جو اپنی زندگی میں رکھتا ہے ان کا نقش ہو سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ایسی تصویریں بنا دی ہیں زندگی کی جن میں وہ منعکس تو ہے مگر اس جیسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. بس ایسے خدا کی طرف جب ہم عبادت کے لیے آگے قدم بڑھائیں گے تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. لا تدرکہ الابصار.
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو پا سکیں۔ ہاں ایک شرط، ایک صورت ہے، ہوا یدرک الابصار، وہ نگاہوں تک، بصارت تک پہنچتا ہے۔ اس کی تفاصیل بھی میں غالباً پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کیسے یہ واقعہ ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ایاک نستعین اس لیے ضروری ہے، اور ایاک نستعین کا جواب یہ ہے کہ خدا چلتے ہوئے کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اگر یہ فاصلے دونوں طرف سے کم نہ ہوں تو ہمیشہ ناممکن فاصلے بنے رہیں گے۔ حقیقت میں خدا تعالیٰ جب بندے پر جلوہ گر ہوتا ہے تو وہ اس کا ایک نزول ہے، گویا عرش پر اس نے نزول کیا ہے، اور دل عرش بن جاتا ہے جس پر وہ نازل ہوتا ہے۔ اس لیے ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین کے مضمون کو بھلانا حد سے زیادہ بیوقوفی ہے۔ بس جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ساری باتیں عبادت کی جو میں آپ کو سمجھاتا رہا ہوں کہ غیر اللہ کی طرف نہ جائیں، شرک کو چھوڑ دیں، جھوٹ ختم کر دیں، ہر قسم کی برائیوں سے نماز روکتی ہے، یہ روکے گی تب جب اس میں طاقت آئے گی روکنے کی، اور جب تک آپ عبادت کا حق ادا کرنا کریں آپ میں یہ طاقت آ ہی نہیں سکتی۔ پہلے نماز طاقتور ہوگی پھر آپ طاقتور ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیمون الصلاۃ کا مضمون بہت گہرائی کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نمازوں کو قائم کرو، انہیں جان ڈالو۔ نمازیں قائم ہوں گی تو تمہیں قائم کریں گی، اگر نمازیں قائم ہی نہ ہوں تو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیں گی۔ اس لیے عبادت جو زندگی کا مرکزی نقطہ ہے، جو محض آپ پر احسان ہے، آپ کی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ایک ذریعہ ہے، اس سے غافل رہیں اور غیر اللہ کی طرف بھاگتے رہیں تو سراسر نقصان کا سودا ہے۔ آپ کی ساری زندگی بیکار چلی جائے گی اور آپ کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی سمجھ نہیں آئے گا۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس تمہید میں کچھ وقت گزر گیا کیونکہ اس کے بغیر ان اقتباسات کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی، یعنی آپ میں سے اکثر کو وہ سمجھ نہیں آ سکتی تھی جو میں نے باتیں آپ بیان کی ہیں۔ یہ وہ پس منظر ہے جن کی روشنی میں آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پر غور کریں تو آپ کی آنکھیں کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ بہت سے اقتباسات میں سے چند جو میں نے چنے ہیں، بعض ان آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرمایا نماز خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اصل میں قاعدہ ہے کہ اگر انسان نے کسی خاص منزل پر پہنچنا ہے تو اس کے واسطے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی لمبی وہ منزل ہوگی اتنا ہی زیادہ تیزی، کوشش اور محنت اور دیر تک اسے چلنا ہوگا۔ یہ وہی باتیں ہیں جو میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں۔ سو خدا تعالیٰ تک پہنچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اس کا بعد اور دوری بھی لمبی، بہت دور کی منزل ہے، ایسی منزل جو گویا آپ کے تصور کی رفتار سے بھی زیادہ تیز آپ سے دور ہٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بس جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے دربار میں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تر پہنچ سکتا ہے۔ جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا؟ تو آپ دیکھ لیں کہ وہی گاڑی والا مضمون وہ نماز میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں۔ پہلے خود نماز کو گاڑی تو بنائیں، جب وہ نماز گاڑی بنے گی تو پھر آپ کو لے کے آگے چلے گی۔ اور یہ جو گاڑی بنانے والا مضمون ہے یہ میں پہلے کئی صورتوں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آپ نماز کو قائم کریں، نماز آپ کو قائم کرے گی۔
پہلے محنت کر کے ایک انسان نے لمبا سفر سمندر کا کرنا ہو تو کشتی تو بناتا ہے، خشکی کا سفر کرنا ہو تو کوئی نہ کوئی گاڑی، خواہ وہ زمینی گاڑی ہو یا ہوائی جہاز ہو، اسے لازماً بنانی پڑیں گی۔ یہ نماز کا قیام ہے۔ نماز کو ایسا قائم کریں کہ وہ آپ کو لے کر اس سفر پر روانہ ہو جائے جو خدا کی طرف سے آپ کو پہنچائے گا۔ لیکن محض آپ کا روانہ ہونا کافی نہیں، خدا کا آپ کی طرف روانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اصل میں مسلمانوں نے جب سے نماز کو ترک کیا یا اسے دل کی تسکین، آرام اور محبت سے اس کی حقیقت سے غافل ہو کر پڑھنا ترک کیا، اس کی حقیقت سے غافل ہو کر پڑھنا ترک کیا ہے، تبھی سے اسلام کی حالت بھی معرض زوال میں آئی ہے۔ وہ زمانہ جس میں نمازیں سوار کر پڑھی جاتی تھیں، غور سے دیکھ لو کہ اسلام کے واسطے کیسا تھا۔ ایک دفعہ تو اسلام نے تمام دنیا کو زیر پا کر دیا تھا، یعنی یوں لگتا تھا کہ ساری دنیا اسلام کے قدم کے نیچے آ گئی ہے۔ جب سے اسے ترک کیا، یعنی نماز کو، جو دراصل ساری دنیا کے سفر میں ایک گاڑی کی طرح کام دے رہی تھی، وہ خود متروک ہو گئے۔ جب نماز کو ترک کیا، یعنی دل لگا کر نماز پڑھنے کو ترک کیا، تو نماز نے ان کو چھوڑ دیا۔ درد دل سے پڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال لیتی ہے۔ درد دل سے پڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال لیتی ہے۔ یہاں پہنچ کر خوشی اور غمی کا ایک دائمی مسئلہ بھی سمجھ آنے لگتا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل پر غم اور سوز و گداز کی کیفیت طاری نہ ہو تو نہ وہ دنیا کے معشوق کو پا سکتا ہے، نہ عقبہ کے معشوق کو، یعنی اللہ کو۔ عشق کے ساتھ ایک سوز لازم ہے، اور ایسا انسان جس کے دل میں کبھی عشق جاگا ہی نہ ہو، وہ عمر بھر نام لیتا رہے گا اللہ کے، لیکن وہ اللہ کے نام اس کے دلوں میں کوئی تموج پیدا نہیں کریں گے، کوئی حرکت پیدا نہیں کریں گے۔ بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بہت باریکی کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے مواقع آپ کو میسر آئیں گے، ان مواقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ شیکسپیئر نے کہا ہے کہ بعض دفعہ سمندر میں بعض لہریں ایسی آتی ہیں کہ وہ کشتیوں کو اپنی منزل تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ جب ان لہروں سے فائدہ نہ اٹھاؤ تو پھر کبھی بھی وہ کشتی منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے در حقیقت رحیمیت کا ایک جلوہ آپ کو دکھایا ہے، جس کے ذریعے آپ نماز پڑھنے کا سلیقہ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر دل کی غفلت کی حالت میں نمازیں پڑھتے رہیں گے تو عمر بھر بھی پڑھتے رہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی کسی بچھڑے ہوئے کا غم ہو، کسی بچھڑنے والے کا غم ہو، مرتے ہوئے مریض کا دکھ آپ کو بے چین کر رہا ہو، اور زندگی کے اعلیٰ مقاصد ہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہوں، آپ ان کے لیے بے چین ہوں، تو وہ وقت ہے کہ جب نماز کے اندر ایک تلاطم پیدا ہو جاتا ہے، ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت کشتی میں بیٹھ کر کی جانے والی دعائیں بھی نماز بن جایا کرتی ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محض خشک منطق کے ذریعے ہمیں کچھ نہیں سمجھایا۔ ایک عارف باللہ جس طرح مضمون میں کی گہرائی میں اتر کر باتیں کرتا ہے، اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں سمجھاتے ہیں کہ نماز شروع کرنی ہو تو کرب کی حالت سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی بے چینیوں سے نماز کو حاصل کرو۔ مشکلات سے انسان کو نکال لیتی ہے، اس لیے فائدہ اٹھاؤ کہ نماز تمہیں واقعتاً نکالے گی ان مشکلات سے۔
اور جب نکالے گی تو نماز کا ایک فائدہ آپ کے تجربے میں سے گزر جائے گا، اور پھر بے وقوفی ہوگا جو کشتی سے اتر کر پھر شرک میں مبتلا ہو جائے، جبکہ خدا نے اسے کشتی کی دعائیں سن کر بچا لیا ہو۔ تو نماز گویا ایک کشتی کی طرح بن جاتی ہے جو سخت کرب اور بے چینی کی حالت سے اٹھنے والی گریہ و زاری کے نتیجے میں آپ کو طوفانوں اور ہلاکت سے بچا لیتی ہے۔ لیکن پھر اس ذات کو نہ بھولیں، خواہ خشکی پر چلیں، جس ذات نے آپ کو سمندر کی گہرائیوں سے نجات بخشی تھی۔ یہ وہ تصور ہے، یہ شکر ہے نماز کا، جو آپ کو پھر نماز سے وابستہ کر دے گا، اور آئندہ آپ کے لیے نمازیں پڑھنی آسان بھی ہو جائے گا اور دلچسپ بھی ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا بارہا کا تجربہ ہے کہ اکثر کسی مشکل کے وقت دعا کی جاتی ہے، ابھی نماز میں ہی ہوتے ہیں کہ خدا نے اس امر کو حل اور آسان کر دیا ہوتا ہے۔ اب یہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنا تجربہ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی یہ تجربہ حاصل ہو جائے اور آپ کے دکھ آپ کے نماز کے ذریعے آپ کے مسائل ہی حل نہ کریں، بلکہ اس ذات سے تعلق قائم کر دیں جو مسائل حل کرتی ہے، تو نمازیں کتنا بڑا منفعت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کو محض اپنی حاجات کے لیے نماز کی ضرورت پیش نہیں آتی، سب دنیا کی حاجات کے لیے آپ کو نماز کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازیں جو اتنا طول پکڑ لیا کرتی تھیں، ہرگز اس لیے نہیں کہ آپ کو اپنی نفسی ضرورتوں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف جھکنا پڑتا تھا، جھکتے رہے، اس ذات کو پا بھی لیا، مگر تمام کائنات کی ضرورتوں کے لیے جو آپ کے زمانے میں پیش آ سکتی تھیں یا قیامت تک پیش آتی رہیں گی، ان سب کے لیے آپ نمازوں میں خدا کی طرف جھکتے رہے۔ اس کا یہ نمونہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ کسی مشکل کے وقت دعا کی جاتی ہے، ابھی نماز میں ہی ہوتے ہیں کہ خدا نے اس امر کو حل اور آسان کر دیا ہوتا ہے۔ اور یہ تجربہ ہر مخلص احمدی کو بارہا ہوا ہوگا۔ یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ سچا احمدی ہو یا کم سے کم کسی حد تک مخلص ہو اور خدا نے اس کو اپنے قرب کے نشان نہ دکھائے ہوں۔ ہر کس و ناقص کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے نشان دکھاتا ہے تاکہ کچھ چکھے اور اس کی لذت پا کر پھر کچھ آگے بڑھنا شروع کرے اور اس راہ سلوک کے سفر اس کے لیے آسان ہو جائیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز میں کیا ہوتا ہے، میں نے گرم پانی ایک تھوڑا سا، نماز میں کیا ہوتا ہے یہی کہ عرض کرتا ہے، التجا کے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جب انسان التجا کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ جیسے ڈوبتا ہوا اپنا ہاتھ باہر نکال دیتا ہے تاکہ کوئی تو دیکھے، کوئی تو اس کا دکھ کا مداوع کرے۔ فرماتے ہیں التجا کے ہاتھ بڑھا دیتا ہے، اور دوسرا اس کی غرض کو اچھی طرح سنتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جو سنتا تھا وہ بولتا ہے اور گزارش کرنے والے کو جواب دیتا ہے۔ یہ نماز کی بے قراریوں کا آخری نتیجہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ایک دور کی ہستی تھی، ایک غائب ہستی تھی، وہ نماز کے ذریعے آپ کے قریب آنے لگتی ہے، اتنا قریب آ جاتی ہے کہ پھر آپ اس کی آوازیں سننے لگتے ہیں۔ وہ سمیع ہے، علیم ہے، سنتا ہے اور جانتا ہے کہ آپ مشکل میں ہیں، اور ان مشکلوں کو دور کر بھی دیتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان گزر چکا ہے۔ لیکن مشکلیں دور کرنا مقصد نہیں ہے، صرف مشکلیں دور کرنا ایک ذریعہ ہے اس کی پہچان کا، اور نماز وہ ذریعہ بنتی ہے۔ فرماتے ہیں اس کی غرض کو اچھی طرح سنتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جو سنتا تھا وہ بولتا ہے،
اور گزارش کرنے والے کو جواب دیتا ہے۔ نمازی کا یہی حال ہے، خدا کے آگے سر بسجود رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنے مصائب اور حوائج سناتا ہے۔ پھر آخر سچی اور حقیقی نماز کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، ایک وقت جلد آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے جواب کے واسطے بولتا اور اس کو جواب دے کر تسلی دیتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں کا ایک ایک لفظ عین موقع پر چنا ہوا ہے، اور وہ انسان جو نہیں سمجھتا وہ سمجھے گا یہ زائد وقت لفظ ہے، کیسے اس مضمون پہ اطلاق پا رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ اب غور کریں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری عمر کا رونا پیٹنا، اس کی دعائیں کرنا کتنا وقت چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا ایک وقت جلد آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے جواب کے واسطے بولتا ہے۔ عمر بھر کی نمازیں ہوں اور وقت جلد آ جاتا ہے، ان دو باتوں کا کیا تعلق ہوا؟ اصل میں عمر بھر کی وہ دعائیں جو بلانے کے لیے ہوتی ہیں، ان میں اضطرار کی کمی کی وجہ سے وہ نمازیں وہ ایسی ہو جاتی ہیں کہ نہ خدا ان کو دیکھ رہا ہے نہ ان کو سن رہا ہے۔ لیکن جب ان نمازوں میں وہ اضطرار پیدا ہو جائے جس کا خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، تو خدا تعالیٰ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ جب واقعتاً اس کے دل میں ہماری تلاش پیدا ہوتی ہے تو وہ لمحہ ایسا ہے کہ میں قریب ہوں۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو ان کو جواب دے کہ میں قریب ہوں، براہ راست سائل کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، ایسا کہ اس کی تیزی بیچ میں کسی وسیلے کو رہنے نہیں دیتی۔ بس یہ موقع ہے جو جلد آ جاتا ہے کا موقع ہے۔ اب بتائیں کہ وہ شخص عارف باللہ نہ ہو جس نے ان تمام مضامین کو بہت گہرائی اور باریکیوں سے سمجھا نہ ہو، اپنے دل پہ طاری نہ کیا ہو، وہ یہ لکھ ہی نہیں سکتا۔ ہر پڑھنے والا سمجھے گا کہ شاید کاتب کی غلطی سے جلد لکھا گیا ہے، یا نہ بھی سمجھے تو بغیر سمجھے آگے گزر جائے گا۔ تو جلد کا مضمون ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری نمازوں میں جو اضطرار خدا کے قریب کرتا ہے، وہ دراصل جب تک اپنے معراج کو نہ پہنچے، جیسا کہ ڈوبتے ہوئے کی مثال دی گئی ہے، اور جب تک یہ نہ ہو کہ گویا وہ شخص اب غرق ہوا کہ ہوا، اس وقت تک نماز کا معراج انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک خدا تعالیٰ تیزی کے ساتھ اس طرح آپ کی طرف نہیں بڑھتا جیسے اب اگر اس نے نہ آپ کو سنبھالا تو آپ گئے۔ یہ وہ روحانی وجود کی ہمیشہ کی زندگی کا راز ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ میں ہمیں سنایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک وقت جلد آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے جواب کے واسطے بولتا اور اس کو جواب دے کر تسلی دیتا ہے۔ بھلا یہ بجوز حقیقی نماز کے ممکن ہے؟ حقیقی نماز کے بغیر کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر جن کا خدا ہی ایسا نہیں وہ بھی گئے گزرے ہیں، ان کا کیا دین اور کیا ایمان، وہ کس امید پر اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا خدا ہے، یہ اسلام کی نمازیں ہیں، یہ اسلام کی نمازوں کے دائمی پیغامات ہیں جو اگر کسی انسان کے ذہن پر اپنی جگہ بنائیں، اس کا ذہن شعوری طور پر ان پیغامات کو قبول کرے اور خود اپنے سطح پر ان کے لیے جگہ بنائے اور نقش کا وہ حسن پیدا ہو جو ایک اعلیٰ درجے کا نقاش پیدا کرتا ہے،
تو پھر وہ ذہن اس حسن کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، وہ نقوش دائمی اس کا حصہ بن جائیں گے، پھر نماز سے آپ کی علیحدگی ممکن ہی نہیں رہتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اور اقتباسات ہیں جو میں پھر انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس وقت ایک اور پیش کرنے کا کچھ وقت ہے۔ کسی نے سوال کیا بہترین وظیفہ کیا ہے؟ جواب، نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں حمد الہی ہے، استغفار ہے اور درود شریف، تمام وظائف اور اورات کا مجموعہ یہی نماز ہے۔ اورات کا لفظ غالباً عام اردو دانوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا۔ ورد کرنا جو کہتے ہیں نا، ذکر کا ورد کرنا، اس کی جمع اوراد ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں تمام اوراد کا مجموعہ یہی نماز ہے، اور اس سے ہر قسم کے غم و ہم دور ہوتے ہیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اسی لیے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو خبردار، یہ ذکر الہی ہے جس کی وجہ سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ مگر مثال اس ذکر کرنے والی کی دی ہے جس کا دل واقعتاً اطمینان پاتا تھا۔ لیکن اگر آپ ان وجوہات کو نہ سمجھیں، اس دل کی کیفیات پر غور نہ کریں جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور اطمینان پا جاتا تھا، تو آپ اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام آپ کے کانوں کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیسے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ اطمینان اور سکینت قلب کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ لوگوں نے قسم قسم کے ورد اور وظیفے اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے۔ یہ ہمارے واقعہ ہے کہ جتنے بھی صوفی اور ملا لوگ وظیفے بنا بنا کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ نماز سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ سیدھا سادہ جواب ہر مشکل کا یہ ہے، نماز پڑھو۔ قرآن کریم آغاز سے آخر تک نماز کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، اور جہاں لفظ نماز نہیں بھی آتا وہاں بھی غور کرو تو نماز کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اور ایک نئی شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلہ میں بنا دی ہوئی ہے۔ جتنا پیر فقیر وظیفے دم درود آپ کو سکھاتے ہیں، فلاں چیز لکھ لو، فلاں وظیفہ بار بار پڑھو اور تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، فرمایا یہ مشرک لوگ ہیں۔ انہوں نے گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کے مقابل پر ایک شریعت بنا رکھی ہے۔ فرماتے ہیں مجھ پر تو الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں اور حیرت سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے خود شریعت بنائی ہے اور نبی بنے ہوئے ہیں۔ اب کیا دونوں ایک ہو گئے؟ فرمایا مجھ پر تو الزام ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور آپ خود شریعت بنائی ہوئی ہے۔ اس کے اندر ہی جواب مضمر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو باتیں بیان کر رہے ہیں وہ تو ساری شریعت محمدی کی باتیں ہیں، ایک بات بھی اپنی طرف سے زائد نہیں کر رہا ہے۔ تو وہ نبی جو کلیت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو اور آپ ہی کی شریعت کی باتیں کریں، اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور خود عملاً وہ نبی بن بیٹھے ہیں جنہوں نے نئی شریعتیں ایجاد کر دی ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح السلام یہاں بیان فرماتے ہیں، اور نبی بنے ہوئے ہیں اور دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان وظائف اور اوراد میں
اور اوراد میں دنیا کو ایسا ڈالا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شریعت و احکام کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ پھر آئندہ اسی مضمون پہ کچھ اور کہیں گے۔ بس جی شکریہ۔ چلیں جی نماز کے لیے تیاری کریں۔ ہاں اب میں نے ٹھیک ہے ابھی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر